بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سکون و اطمینان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق دی۔ میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم تک یہ قربانی پہنچی اور ہم اس قربانی کو کس کی یاد میں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائش سے بھری ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کا امتحان کبھی دہکتے شعلوں کے ذریعے لیا تو کبھی اولاد سے محروم رکھ کر لیا، کبھی آپ کی آزمائش بیٹے کو اپنے سے جدا کر کے کی تو کبھی بیٹے کو دہکتے شعلوں میں تو کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا۔ چونکہ اللہ جل جلالہ کو یہ سارے امتحانات لینے تھے، کٹھن سے کٹھن مرحلوں سے گزارنا تھا، دشوار گزار گھاٹیوں کی سیر کرانی تھی، اور معلوم تھا کہ میرا خلیل جب اس دار فانی میں قدم رکھے گا تو کفر و شرک کے سخت حملے ہوں گے، باطل عادیہ حق و صداقت کو اکھاڑ پھینکیں گی۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے پہلے ہی سے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو رشد کی دولت عطا کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو رشد کی دولت سے سرفراز کر دیا تھا۔ اسی نعمت عظمیٰ کی بنا پر حضرت ابراہیم نے تمام امتحانات کے اندر کامیابیاں حاصل کی، کفر و شرک اور تمام باطل یلغاروں کا سامنا کیا، تمام نمرودی قوتوں کی کمر توڑ دی اور حق و صداقت کی صدا اس ہمت و جرأت کے ساتھ بلند کی کہ باطل کے پرخدشے اڑ گئے اور تمام نمرودی تدابیر بھسم ہو کر رہ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت و توحید اور اعلاء کلمت اللہ کے جرم میں دہکتے شعلوں میں ڈالا گیا۔ شان نبوت و عظیمت دیکھیے، پاؤں میں لغزش تک نہیں ہوئی، زبان سے اف تک نہیں کیا۔ پوری دنیا حتیٰ کہ عرش و کرسی، لوح و قلم سب نے دیکھا کہ ابراہیم کو آگ نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایثار و قربانی ہی کا نتیجہ تھا۔ حضرات گرامی، پوری جوانی بیت چکی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، سیدہ ہاجرہ کی گود سونی ہے، دل اولاد کے لیے مضطرب اور پریشان ہے۔ ایک دن حضرت خلیل موج میں آ جاتے ہیں، انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست کی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر، مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ دست نبوت کا اٹھنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، صدا آتی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ ہم نے تمہیں حلیم بیٹے کی بشارت دی، ہم نے تمہیں بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ معزز سامعین کرام، غور کیجئے، حضرت خلیل نے صالح بیٹا مانگا تھا مگر رب جلیل نے حلیم بیٹا عطا کیا، اس لیے کہ مالک کائنات کو معلوم تھا میرے نبی کو عشق و محبت کی ان وادیوں سے گزرنا ہوگا، ان کٹھن اور دشوار گزار گھاٹیوں کو پار کرنا ہوگا جس کو صرف صالح ہی برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو برداشت کرنے کے لیے حلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں صرف چاند سا بیٹا ہی عطا نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ ہی نور نظر اور نقط جگر سا بیٹا ہی عطا نہیں کیا گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ابتلاء و آزمائش کا ایک بڑا پہاڑ سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا جسے پتھر جیسا دل رکھنے والا بھی قابو میں نہیں لا سکتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنے
اپنے بیٹے کو میرے لیے اپنے سے جدا کر دو، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، چٹیل میدان میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی حضرت خلیل اپنے ماں بیٹوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ عجیب سما تھا، آسمان پر لرزہ طاری تھا، سب کے سب حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن پیغمبر جلیل نے اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی عفت معاف بیوی کو لے کر سنسان وادی کا رخ کیا، کچھ کھجوریں اور مشکیزہ بھر پانی دے کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں گواہ ہیں، چٹیل ریتیلے میدان سے پوچھو، ریگستان کی وہ کانٹے دار جھاڑیاں تمہیں بتائیں گی کہ پانی اور کھجور کا ختم ہونا تھا، مصائب و آلام کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ کی پاؤں تلے زمین کھسک گئی، دونوں ماں بیٹوں کی زندگیاں تلخ ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کا گلا شدت پیاس کی وجہ سے سوکھنے لگا۔ جب ماں کی محبت و ممتا قابو میں نہ رہی اور یہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا دم نہ توڑ دے، تو وہ پانی کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، کبھی صفا پر جاتی ہیں تو کبھی مروہ پر جاتی ہیں، جب بچے کو بلکتا دیکھتی ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتی ہیں۔ اسی عالم اضطراب میں سیدہ ہاجرہ چکر لگاتی رہیں۔ جب حد سے بڑھ گیا اور حضرت اسماعیل کا گلا حد سے زیادہ سوکھنے لگا تو رو رو کر عرض کرنے لگیں، اے بار الہ میری مشکل حل فرما، میری مشکل حل فرما، اس سوکھی ہوئی زبان کے لیے پانی کا انتظام فرما، اس سوکھی ہوئی زبان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، خداوند نے اس عفت معاف پاک بندی کی اس والہانہ التجا کو سنا تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی۔ ندا آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ اور اس بیٹے کے اور اس بچے کے ایڑیوں کے نیچے اپنا پر مار دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اس معصوم سے لخت جگر کے ایڑیوں کے نیچے اپنا پر مارتے ہیں، وہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے آج ہم زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معزز سامعین، جب اس وادی غیر ذی زرع اور چٹیل میدان میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو خوب ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ سنسان وادی نہیں رہی، چٹیل اور ریتیلے میدان نہیں رہے، کانٹے دار جھاڑیوں والی زمین نہیں رہی، بلکہ دھیرے دھیرے ایک گاؤں، پھر ایک قصبہ، پھر ایک عظیم الشان شہر بن گیا، جسے آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت دنوں کے بعد والد مکرم اپنے اکلوتے بیٹے سے ملنے آئے، اپنے نور نظر پر محبتوں کی بارش برسانے آئے کہ اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑا اور اہم امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو برابر خواب میں دکھایا جاتا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ برابر 3 دنوں تک یہ خواب دیکھتے رہے تو خلیل اللہ نے رب ذوالجلال کی مشیت کو جان لیا کہ حقیقتاً لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جب بیٹے پر نظر پڑتی ہے تو پکار کر کہتے ہیں، اسماعیل ادھر آؤ، پیغام ربانی سن جاؤ۔ حضرت اسماعیل والد محترم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ کا حکم ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چل دیتے ہیں، صحرا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عجیب سما تھا، کائنات ارضی رو رہی تھی، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کے سب حیرت سے محو تماشا تھے کہ آج دیکھنا ہے ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر کیسے چھری چلاتا ہے۔ جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان کا دم گھٹتا چلا جا رہا تھا، وہ تعاقب میں نکلتا ہے، اپنے حربے استعمال کرتا ہے اور فوراً حضرت ابراہیم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ابراہیم سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، بھلا کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرتا ہے؟ مگر حضرت ابراہیم چونکہ نبی تھے، انہوں نے اپنے نگاہ نبوت سے تاڑ لیا کہ یہ کوئی حکم نہیں بلکہ یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنکریوں کے ذریعے اس کے وار کو روکا اور آگے بڑھ گئے اور اللہ کے حکم میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا اور بلا درے گلے پر چھری رکھ دی اور چھری چلانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر رہی ہے۔ دست نبوت کا پورا زور صرف کر دیا مگر پھر بھی چھری اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہی ہے۔
بیٹا چیخ پڑتا ہے ابا جان جلدی کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے اور ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چھری کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئے اور غضبناک ہو کر بولے اے چھری اگر میں تیرا استعمال کسی درخت پر کرتا تو پاش پاش ہو جاتا، اگر کسی جانور پر کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر کسی لوہے یا تانبے پر کرتا تو وہ بھی یا کٹے یا ٹوٹے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مگر جب میں نے اپنے اکلوتے بیٹے پر تیرا استعمال کیا تو نے ایسی بے وفائی کیوں کی، ایسی حرکت کیوں کی؟ چھری کہتی ہے کہ ابراہیم غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا بلکہ جس رب کے حکم کی تعمیل میں تم مصروف ہو اسی رب کے حکم کی میں بھی کاربند ہوں۔ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اسماعیل کا ایک بھی بال بیگا نہیں کرو گے، اب آپ ہی بتائیے کہ میں اپنے رب کی مانوں یا آپ کی مانوں۔ اسی دوران گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت جبریل آتے ہیں، ندا آتی ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا جائے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہارا لخت جگر تم سے مفقود ہو جائے، بلکہ میرا مقصد عشق و محبت کی وادیوں سے تمہیں گزارنا تھا اور تم اس کے اندر پورے اترے۔ اب دیکھو ہم تمہیں کیا کیا اعزازات سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پر قرآن انا كذلك نجزي المحسنین کے ذریعے کرتا ہے تو کہیں پر قرآن وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین کے ذریعے کرتا ہے تو کہیں پر سلام علی ابراہیم کے ذریعے کرتا ہے تو کہیں پر انہ من عبادنا المؤمنین کے ذریعے کرتا ہے تو کہیں پر انی جاعلک للناس اماما کے ذریعے کرتا ہے۔ ادھر حضرت خلیل و ذبیح کی قربانی کے اندر امتحانات تھے، ادھر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے محترم بزرگوں، عشق و محبت کی یہ وہ عظیم قربانی ہے جس کی یادگار ہماری یہ چھوٹی سی قربانی ہے جسے ہم اپنے اخلاص و نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر آیا ہے سنت ابیکم ابراہیم کی یہ قربانی تمہارے والد بزرگ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے مذہبی شعار اور دینی اصول و ضوابط پر کاربند رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وما علینا